ناظرین کرام، امیر ہونا آج کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش بن گیا ہے، اور جب بات حقیقی امیر کی ہو تو ایک نام ایسا ہے جس کے بغیر ہماری بات پوری نہیں ہوتی، اور وہ ہے مکیش امبانی، ایک گجراتی جو مسلسل امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ مکیش امبانی برسوں سے ہندوستان کا امیر ترین آدمی ہے اور اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے خود کو ایشیا کا سب سے امیر آدمی بنا لیا ہے، جس کے لیے اس نے علی بابا کے جیک ما کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ناظرین کرام، مکیش امبانی اپنی ریلائنس سے دولت کے اس درجے کو مسلسل بلندیوں پر لے جا رہے ہیں، اس لیے اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ صرف مکیش امبانی ہی کیوں، وہ اتنا امیر کیسے بن گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکیش امبانی کے والد دھیرو بھائی امبانی بچپن میں بھارت میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرنے کا کام کرتے تھے۔ 1950 میں جب وہ جوان تھا تو ایک بندرگاہ میں بطور کلرک کام کرنے لگا، اور جب دھیرو بھائی امبانی کو معلوم ہوا کہ وہاں موجود ریال کے سکوں میں چاندی لگا ہوا ہے جس کی قیمت ان کے سکوں سے زیادہ ہوگی، اس کے بعد دھیرو بھائی امبانی نے ان سکوں کو بڑی مقدار میں خریدنا شروع کر دیا اور انہیں اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ جو بڑے سکے وہاں موجود تھے غائب ہونے لگے، اور انہوں نے ان سکوں سے چاندی پگھلا کر لاکھوں روپے کمائے، اور پھر بعد میں مکیش امبانی 1957 میں پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کا خاندان اتنا امیر نہیں تھا، اور اس وقت ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کے 2 کمرے تھے۔ اس مرحلے کو چھوڑ کر 1958 میں دھیرو بھائی امبانی واپس ہندوستان لوٹ آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد دھیرو بھائی امبانی نے کپڑوں اور مسالوں کا کاروبار شروع کیا۔ شروع میں دھیرو بھائی نے کپڑوں کی تیاری شروع کی اور پھر اس دھاگے کا کاروبار شروع کیا۔ کپڑے بنانے والی کمپنی کی طرف سے جس چیز کی ضرورت تھی اس کی فراہمی شروع کر دی۔ بعد میں دھیرو بھائی نے خود کپڑے بنانا شروع کیے، اور 1966 میں انہوں نے اپنی پہلی فیکٹری شروع کی اور کمپنی کا نام ویمل رکھا۔ ویمل دھیرو بھائی کی کمپنی کامیاب رہی اور ویمل ایک بڑا برانڈ بن گیا۔ مکیش امبانی کے والد کا کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا بڑا بزنس مین نہیں تھا۔ امبانی نے اپنے بھائیوں اور آندن جین کے ساتھ مل کر گرینج ہائی اسکول، پیڈر روڈ، ممبئی میں تعلیم حاصل کی، جو بعد میں ان کے قریبی ساتھی بن گئے۔ اسکول کی تعلیم کے بعد انہوں نے سینٹ زیویئر اسکول کالج، ممبئی میں تعلیم حاصل کی، جس کے بعد مکیش امبانی نے انسٹی ٹیوٹ آف کیمیکل ٹیکنالوجی میں کیمیکل انجینئرنگ میں ہی ڈگری حاصل کی، اور پھر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن درمیان میں وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر باہر نکل آئے، کیونکہ اس وقت تک ان کے والد کا کاروبار شروع ہو چکا تھا، اس لیے انہیں ہندوستان واپس آنا پڑا تاکہ وہ اپنے والد کی مدد کر سکیں۔ دراصل ایسا ہی کچھ اس وقت ہوا جب مکیش امبانی امریکہ سے MBA کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ہی وقت میں دھیرو بھائی امبانی کو پولیسٹر فلامنٹ دھاگا بنانے کا سرکاری لائسنس ملا۔ یہ لائسنس ملنے کے بعد دھیرو بھائی امبانی نے پولیسٹر فلامنٹ دھاگا بنانے کے لیے پتال گنگا رائے گڑھ، مہاراشٹر میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگایا، اور پھر انہوں نے مکیش امبانی کو امریکہ سے واپس بلایا۔ مکیش امبانی اپنی MBA کی ڈگری ادھوری چھوڑ کر مہاراشٹر واپس آئے، اور اس طرح مکیش امبانی نے 14 سال کی عمر میں ریلائنس انڈسٹریز میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ انڈسٹری میں آنے کے بعد مکیش امبانی نے عاشق بھائی کے نیچے کام کرنا شروع کیا۔ کچھ دن کام کیا، عاشق بھائی نے مکیش امبانی کو مکمل آزادی دی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں۔ مکیش امبانی کے کام کرنے کی مکمل آزادی کا فائدہ ریلائنس انڈسٹری کو ملا۔ 1985 میں عاشق بھائی کی موت کے بعد اس پولیسٹر فلامنٹ دھاگا پلانٹ کی ساری ذمہ داری مکیش امبانی کے کندھوں پر آ گئی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ 1986 میں امبانی خاندان کو اس وقت بڑا جھٹکا لگا جب دھیرو بھائی امبانی کو برین اسٹروک ہوا اور تمام ذمہ داری مکیش اور ان کے بھائی انل کے کندھوں پر آ گئی، لیکن دونوں بھائیوں نے اس مشکل وقت میں خود کو سنبھالا۔ برین اسٹروک کے بعد دھیرو بھائی امبانی بچ گئے، لیکن ان کے دائیں ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور اس کے بعد مکیش امبانی اپنے والد کے دائیں ہاتھ بن گئے۔ امبانی نے نہ صرف اپنے والد کا کاروبار سنبھالا بلکہ ریلائنس انڈسٹریز میں کئی نئے بزنس پلان بھی لائے، جس کی وجہ سے ریلائنس انڈسٹریز آگے بڑھی۔ 1991 میں مکیش امبانی نے پیٹرو کیمیکل کا پلانٹ لگایا۔ 1995 میں کمپنی نے ریلائنس ٹیلی کام شروع کیا۔ 1998 میں لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے امبانی نے LPG کے میدان میں قدم رکھا اور ریلائنس گیس کے نام سے LPG کی تیاری شروع کی۔ کمپنی بنانے اور کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس طرح ریلائنس انڈسٹریز کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا رہا، لیکن پھر سال 2002 میں مکیش امبانی کے والد کا برین اسٹروک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی والد کی موت کے بعد جائیداد کو لے کر بڑا جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے کمپنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ریلائنس انڈسٹریز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مکیش امبانی کو ریلائنس انڈسٹریز اور ریلائنس پیٹرو کیمیکل کا حصہ ملا۔ تقسیم کے بعد مکیش امبانی نے ایک نئی شروعات کی اور اپنے کاروبار کو بڑھانا شروع کیا۔ مکیش امبانی کی آمدنی کا بڑا ذریعہ جام نگر پیٹرو کیمیکل ریفائنری ہے۔ ریلائنس انڈسٹریز 2006 میں بنی، اس نے ریلائنس ریٹیل مارکیٹ میں بھی قدم رکھا۔ ملک بھر میں ریلائنس ریٹیل برانڈ نام سے شاپنگ سینٹرز شروع کیے، جس میں ریلائنس فریش اسٹور بہت مشہور ہوا۔ آج اس کے پورے ہندوستان میں 1500 سے زیادہ اسٹورز ہیں، اور آج اس کا بنیادی ذریعہ ریلائنس فریش، ریلائنس ڈیجیٹل اور ریلائنس فٹ پرنٹ ہے۔ 2010 میں ریلائنس انڈسٹریز نے انفوکوم،
براڈ بینڈ کمپنی شروع کی جس کا رنگ 2016 میں دیکھا گیا کیونکہ یہ ریلائنس ٹیلی کام سیکٹر میں ایک بڑی تبدیلی ثابت ہوئی۔ 2016 میں ریلائنس انڈسٹریز نے ایک ٹیلی کام سروس شروع کی جو انفو کام بلڈ بینک کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد جیو کمپنی شروع کی گئی۔ 2019 میں تقریباً 6 کروڑ 89 لاکھ 11 ہزار کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ اس کے بعد 2009 میں ریلائنس انڈسٹریز بھارت کے 200 شہروں میں شروع کی گئی۔ ریلائنس انڈسٹریز میڈیا، فلم اور موسیقی کی صنعت میں ایکٹیو ریلائنس انڈسٹریز کا میڈیا میں نیٹ ورک ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے پیچھے کسی کا دماغ تھا تو وہ صرف مکیش امبانی کا تھا، اور آج ان کے حصار کے تجربات اور کاروبار کرنے کے نئے طریقے کی وجہ سے وہ اتنا پیسہ کمانے کے قابل ہیں کہ ان کے ساتھ ہی ریلائنس انڈسٹریز نے بھی 2,36,000 لوگوں کو نوکریاں دی ہیں۔ آج شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس میں ریلائنس انڈسٹریز شامل نہ ہو۔ ریلائنس انڈسٹریز کے کل شیئر کی بات کریں تو آج امبانی خاندان کے پاس 46% شیئر ہیں اور باقی 54% اسی طرح دوسرے شیئر ہولڈرز کے نام پر ہیں، لیکن بڑے شیئر ہولڈر ہونے کی وجہ سے ان کا مالک امبانی ہے۔ مستقبل میں آپ کا کیا خیال ہے کہ مکیش امبانی دنیا کا نمبر 1 امیر ترین انسان بن پائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔